اب میں جی ہینڈ اوور کرتا ہوں پلوشے کو. شی ول بریف یو آن ایشوز جی. یہی سب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو کل پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جو اس سے پہلے گھی اور کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے، تو اس بات کو پاکستان کے تمام لوگ قوم سمجھ لے. آپ اور ہم تو سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر IMF کے بھوکے بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا گیا، اور نہ جانے وہ کون سی ایسی اور شرائط ہیں جو کہ منظور کرائی جائیں گی، اور جن کے نتیجے میں جو آپ اور ہم 2 وقت کی جو ہم میں سے 2 روٹی کھانے کے لائق ہے وہ بھی یہاں سے گر جائے گا اس لیول سے. اور ملک میں تباہی اور بربادی کا آغاز جو 2018 میں اس حکومت کے آنے سے شروع ہوا ہے، وہ اس کی انتہا ایسی جگہ پر ہوگی کہ ادھر سے ملک کو واپس کھینچ کر لانا آئندہ آنے والی کسی حکومت کے بس میں نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس بات کا شک ہے اور قوی امکان ہے کہ ملک کو، ملک کے اداروں کو، ملک کی معیشت کو، پاکستان کو مجموعی طور پر اور انٹرنیشنلی پاکستان کو جس طریقے سے تنہا کیا گیا ہے، جو تماشا ہو رہا ہے، وہ اتفاق نہیں ہے، وہ نااہلی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے. یہ تانے بانے وہیں سے جڑتے ہیں. یہ آج جو آپ نے تماشا دیکھا ہے کہ وہ ادارے اب جن کو آپ غدار کہتے ہیں، ہم غدار ہیں یا دوسری پارٹیاں غدار ہیں یا مودی کے یار ہیں، لیکن کسی نے آج تک کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب نے کر دیا. یعنی وہ ادارے جن کو ہم اپنی دفاعی لائن کہتے ہیں، وہ ادارے جن کا نام جو ہے جس طریقے سے انہوں نے گلی گلی اور کوچے کوچے میں اس سے بحث کرا دی، جن کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا آپ کی اس حرکت پر جو متنازع آپ نے کیا ہے اس اپنے ملک کے دفاعی اداروں کو، تو اب بتائیے کہ جب آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، تو یہ بتا دیں پاکستان کے آئین کی کون سی شک اس حکومت پر اور یہ کام کرنے والے پر کون سی شک ہے جو کہ لگنی چاہیے. یہ بھی بتائیے کہ یہ سب کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ایک نااہل کی اپنی نااہلی ہے، یا یہ کوئی اتفاق ہے کہ یہ سب اس طرح ہو گیا ہے؟ کہ یہ وہ سازش ہے جس کا ہمیں پہلے دن سے شک تھا، یا اس کے تانے بانے وہیں جا رہے ہیں جہاں سے فورن فنڈنگ PTI کے اکاؤنٹس میں آئی ہے؟ کوئی بھی پارٹی اس ملک کی کتنی بھی غدار ہو، نہ کسی نے 1 روپیہ یہودیوں سے لیا ہے، نہ کسی نے 1 روپیہ بھارت سے لیا ہے. یہ تمام فنڈنگ جس کو چھپانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ تمام فنڈنگ PTI کے اکاؤنٹس میں آئی ہے. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور پوچھنے پہ حق بجانب ہے کہ ایسا کون سی محبت ہے ان لوگوں کو آپ سے، ایسی کون سی محبت ہے ان لوگوں کو پاکستان سے کہ وہ صرف آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ بھیجتے ہیں. دوسری بات، آپ نے افغانستان کا بہانہ بنا کر اپنی اداروں کو متنازع بنایا. آپ نے افغانستان کا بہانہ بنا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں اپنی مرضی کا ISI چیف لاؤں گا. کیا یہ ایک چارج شیٹ نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات میں ہمارا ہاتھ ہے. آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہا؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف نااہلی ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا موقع ہے جہاں انہوں نے کسی کے کہنے پر بڑی سوچی سمجھا پلان بنایا ہے اور اس پر بڑا اچھا عمل درآمد کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ کا جو یہ وار ہے پاکستان کے عوام سے لے کے الیکشن کمیشن سے لے کے پاکستان کے ہر ادارے تک، پاکستان کی ہر صنعت تک، پاکستان کا ہر وہ ادارہ جو چل رہا تھا، چاہے وہ PIA ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، آپ نے جب ان کو تنزلی کے اس مقام پہ پہنچا دیا تو اب واحد ادارہ ایک فوج بچا تھا جہاں کسی جمہوری حکومت نے یہ حرکت کرنے کی جرات نہیں کی تھی جو آپ نے کی. دوسری بات،
टैंकों के नीचे लेटने के किस्से हम सुनते थे फौजियों के, आज देखने में ये आ रहा है कि टैंकों के नीचे लेटने वालों को तंतर मंतर वालों के सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान का आलमी तौर पर दुनिया में जो मजाक बनाया गया है, यानी कि जो सहाफ़ी बाहर से आता है, जो गैर मुल्की नशरियाती इदारा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू करता है, वो पहले पूछता है कॉल आई कि नहीं आई, और फिर ये शुरू हो जाते हैं और वो ठट्ठे लगते हैं पूरे मुल्क दुनिया में पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाहे जैसे भी आया हो, वज़ीर आज़म है, आज उसकी कुर्सी पे बैठा है, वो एक आदमी की, एक सदर की कॉल के लिए हर हद तक जाता है, मिन्नत करता है। उसका वज़ीर ख़ारजा अपनी एम्बेसी को ख़त लिखता है। आपने कभी ये सुना कि उसका वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में अपनी एम्बेसी को ख़त लिखता है कि अगर तुमने कॉल ना कराई तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ये वही खान साहब हैं जो मोदी को मिस्ड कॉल्स मारते थे, ये वही खान साहब हैं जिन्होंने हमें कहा कि आप लोग गद्दार हैं, अपोजिशन मुझे तो इनकी शक्लें गद्दार लगती हैं। मैं इनको गद्दार नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और आज इनका जो आखिरी वार हुआ है, इसके बाद बता दीजिए कि पाकिस्तान के आइन का कौन सा वो आर्टिकल है जो ऐसी सूरत में इन पर लागू होना चाहिए। और जिस महंगाई और बेरोज़गारी से ये मईशत का बट्टा बिठाते बिठाते यहाँ तक ले आए हैं कि आज ना कोई आप में से हम में से पेट्रोल जो है अफोर्ड कर सकता है, ना कोई खाना पीना अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इज्जत से बिजली अफोर्ड कर सकता है, एक पंखा भी अयाशी बन चुका है। पूरा पूरा ख़ानदान एक एक कमरे में सोने पर मजबूर है, लोगों की इज्जत नफ्स ख़त्म हो गई है। लेकिन खान साहब को इंतज़ार है तो एक कॉल का, लेकिन खान साहब ये कॉल किसी को ना पहले बचा सकी, ना आइंदा बचा सकेगी, और ना जो आप करना चाह रहे हैं वो किसी को आपको बचा सकेगा। क्योंकि अब सुनने में इंटरव्यू लेंगे, तो मेरा ये सवाल है कि कभी इंटरव्यू लेने वालों के भी इंटरव्यू लिए गए हैं? जिनको आपने खुद इंटरव्यू दिया उनका इंटरव्यू कैसे लेंगे आप? लिहाजा होश के नाखून लीजिए और देखिए कि लोग जो हैं वो भूख से तो मरेंगे, लेकिन भूखे मरते हुए आदमी को फिर किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। भूखे मरते हुए आदमी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। आज पाकिस्तान के अवाम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आपके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका हर वर्कर पाकिस्तान की हर गली, हर चौक, हर चौराहे में आपको और आपके इन गुमाश्तों के खिलाफ खड़े होकर आपके गिरबान पकड़ेगा और आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि तमाम काबीना को ECL पर डाला जाए और इनके तमाम एडवाइज़र्स को ECL पर डाला जाए। हमें शक है ये किसी वक्त भी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर रात के अंधेरे में निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।